محترم مہمانان خصوصی صدر مجلس اور اس محفل میں تشریف فرما رفقا کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا ہمارے وقت مقرر کے لیے۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ ہمیں ایک ایسے جرم کی پاداش میں ہلاک کر دیں گے جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا؟ یہ تو بس آپ کی ایک آزمائش تھی، جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارا کارساز تو ہی ہے، بس ہمیں معاف کر دیجئے، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ سورہ اعراف کی ان آیات سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل پر ایک زبردست زلزلہ مقرر کیا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت طلب کی، دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، وہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ انہی کے لیے مخصوص ہوگی جو لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح امت محمدیہ پر یہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض رہی ہے، اور اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیت کے منحصر ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر قومیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نزول کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر ان کے گناہوں کو بخش دے، تو انہیں یہ 3 کام لازماً کرنے پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ مستحق قرار پائیں گے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا اتنا اہم ستون ہے کہ جس کی ادائیگی نہ ہونے کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا تھا، اور آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جو لوگ نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک طرح کا انفاق ہے، دیا تو بھلا نہ دیا تو بھلا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ غفلت مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جس طرح سے وضو صرف ہمارے چہرے کو نہیں دھوتا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی دھوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ وہ صرف مال کو صاف نہیں کرتی بلکہ ہمارے قلب کا بھی تزکیہ کرتی ہے، اسے بھی پاک کرتی ہے۔ یؤتی مالہ یتزکی، اور وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے مال دیتے ہیں۔ تو اس لیے مال کے بغیر کوئی بھی انسٹیٹیوشن، وہ گھر کی شکل میں ہو، وہ ٹرسٹ اور سوسائٹی کی شکل میں ہو یا حکومت کی شکل میں ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اور اسلامی نظام حیات میں جو اسلامی معیشت کو ہم پڑھتے ہیں، تو اسلامی معیشت کو اسموتھلی چلانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے، اجتماعی طور پر یہ نظام رکھا گیا ہے، اس کو اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومتیں جہاں نماز کے قیام کا اہتمام کرواتی ہیں، وہیں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال کا نظم ہوتا ہے، اسی میں زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے، وہیں سے
اس کا خرچ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ خلفۂ راشد یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ یہ جو اجتماعی نظام تھا وہ کمزور پڑ گیا، اور دھیرے دھیرے پھر یہ ختم ہو گیا، اور لوگ انفرادی طور پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ فقہا نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے اگر آدمی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن اس کی جو اجتماعی خیر و برکات تھیں وہ ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ خلفۂ راشدین کے زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے بڑے صحابہ اکرام کو اس کام کے لیے مختص کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ وصولی کا کام کریں گے، اس کا انتظام کریں گے، اس کے آفیسرز اور آڈیٹرز متعین کیے تھے۔ اسی سلسلے کو خلفۂ راشدین نے بھی آگے بڑھایا، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ خبر بھی ہم نے پڑھی کہ یمن سے یہ خبر آئی کہ اب زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی مصر سے یہ خبر آئی کہ گورنر نے یہ خبر پہنچائی کہ یہاں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اجتماعی نظام کی برکتیں ہیں کہ جب وہ سسٹم کام کرتا ہے تو پھر اس کی برکتیں نظر آتی ہیں، اور پوورٹی فری سوسائٹی بنتی ہے، آتم نربھر ایک سماج جو ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بیداری لائیں۔ وہ صرف انفرادی طور پر ادا کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی نظام کو ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جس طرح کسی کار کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے پیٹرول کی یا ایندھن کی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کو اسموتھلی چلانے کے لیے جو فیول ہے وہ زکوٰۃ و فیول کا کام کرتا ہے۔ اگر اجتماعی نظام میں سے اس کو کھینچ لیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نظام جو ہے اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح کہ کسی ایندھن کے بغیر، کسی فیول کے بغیر گاڑی کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ جو صاحب نصاب کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو صاحب نصاب اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے بڑی وعیدیں جو ہیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی کہا گیا ہے کہ ایسا مال جو ہے اس کے گلے میں سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اس کے گلے میں جو ہے توق بنا کے لٹکا دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا ان کے ذریعے سے۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے نقطے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اسے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہی مال جسے آج آدمی سینت کر رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، یہی مال کل اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے صاحب مال کو، صاحب نصاب کو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کو جو ہے بیت المال ہی میں جمع کرے، تاکہ اس کے اجتماعی خیر و برکات جو ہے پوری امت کو حاصل ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے مصرف کے تعلق سے وہ کہاں خرچ کی جائے، اس کے لیے بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آدمی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ خرچ کرے، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں تفصیل میں نہیں جا رہا، موقع نہیں ہے اتنا، اس میں بالکل 8 مدات جو ہیں تفصیل سے بتا دی گئی ہیں کہ کن کن مدات میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ان تمام مدات کا بھی عموماً خیال نہیں رکھا جاتا، اور چند ایک مدات ہی میں وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنی زکوٰۃ دے دینی چاہیے کہ وہ خود آتم نربھر بن جائے، خود کفیل ہو جائے، اور اپنا روزگار خود کرنے لگے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ آدمی کی صرف روزانہ کی ضرورتیں پوری کرنا، راشن پانی دے دینا، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ آدمی خود کفیل ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اور وہ خود اس کی برکت سے 2-4 سال کے بعد خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ تو زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے دنیاوی اور اخروی نقصان تو اپنی جگہ ہی ہیں، لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو دنیاوی اور اخروی فوائد بھی ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ دنیاوی فائدہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سماج میں بہتری آئے گی، ایک ایکویٹی یعنی اکنامیکل ایکویٹی پیدا ہو سکے گی، ایک سنتولن اور ایک بیلنس پیدا ہوگا سماج کے اندر، سماج میں خیر و برکتیں نازل ہوں گی،
اور ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا وہ مستحق بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ایسے لوگوں کا داخلہ فرمائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں خسران سے بچیں، نقصان سے بچیں، اور دونوں ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم حاصل کر سکیں، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنی بلکہ اجتماعی طور پر اس کی ادائیگی کا ایک منصوبہ اور ایک پلان اور ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو آگے اور مستحکم کرنے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس مختصر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔